دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آگے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد طائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہے اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے، وضو کس طرح احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو، اگر ہم اس سے اپنا وضو چیک کروا لیں تو وہ ہمیں ناکام کر دیں۔ جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمٰن نے شاید ہمارے لیے اسی لیے شعر کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے اللہ اکبر، اس لیے میرے بھائیوں اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم خوش فہمی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی، اتنا خوف آئے گا، ہم آخرت کو حساب کے دن کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سب سے حساب لیا، جس سے چاہیں گے حساب لیں گے۔ اور یاد رکھنا ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ میرے امام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مولا اگر میرا حساب لینا تیری شان کریمی کے مطابق ناگزیر ہو جائے تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیا کی وجہ سے غیرت نہ جائے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے اور ہم جو کچھ